بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، عجب دور ہے. جو شخص بھی دین سے وابستہ ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد وہ لوگوں کو کہنا شروع ہو جاتا ہے یا اس کو اس وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہو گیا ہے، روحانیت سے اسے شغف ہو گیا ہے. میں نہ تو اس پہ اعتراض کرتا ہوں، نہ اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں اس میں ایک محتاط راستہ اختیار کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ دو چیزوں سے میں ڈرتا ہوں. ایک، میں یہ ولی کا دعویٰ کرنے والوں سے ڈرتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے میں سانپ سے ڈرتا ہوں. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 95% سانپ جو ہیں وہ زہریلے نہیں ہوتے، لیکن بھائی جس سانپ سے آپ کا پالا پڑا وہ زہریلا ہے، اسے ڈرو، اسے احتیاط کرو. اسی طرح سے جو شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہے، آپ اس پہ یقین کریں نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ جھگڑنے سے اس پرہیز کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 98 بندے جو ہیں وہ آپ کو جو ملیں وہ ولی اللہ نہ ہوں، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ کی ملاقات ہو گئی. اور ویسے تو جو کہتا ہے وہ ولی اللہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ کہتے ہیں کہ ولی اللہ جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ ایک جھوٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ یہ ہے، جو ولی اللہ ہوتا ہے اس کو اجازت نہیں کہ وہ بتائے کہ ولی اللہ ہے. جو ولی اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے وہ ولی اللہ نہیں ہوگا. اسی یہ قدرت اللہ شہاب، اس طرح ممتاز مفتی جو ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے 007 کہتے ہیں. کہ یہ یعنی اسی طرح سے ہے جیسے آپ کی انٹیلیجنس کی اب تو ان اداروں کے لوگ جو ہیں انہوں نے وزٹنگ کارڈ چھپوا لیے ہیں کہ اگر کسی نے اپنا وزٹنگ کارڈ چھپوایا ہے اور اس پہ ہی اس نے لکھا ہوا ہے کہ وہ ولی اللہ ہے یا اسے تاثر جاتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ امکان یہی ہے کہ وہ ولی اللہ نہیں ہے. لیکن پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا ایک سلسلہ ہے، یہ پولیٹیکل معاملات میں بھی پھیلا ہوا ہے. بہت سے جو ہمارے جو پیر گرانے ہیں وہ سیاست میں ہیں، سیاست پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان میں بھی بہت سے پیر جو تھے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. پیر جماعت علی شاہ جو ہیں، یہ ادھر علی پور جو سیالکوٹ ہے ان کا، اور یہ گولڑ شریف والے پیر صاحب ہیں، پیر صاحب مانکی شریف ہیں، اور بہت سے پیر جو ہیں انہوں نے تحریک پاکستان میں بہت ایک اہم کردار ادا کیا، اور ان کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن بہت سے ایسے پیر بھی ہیں جنہوں نے اس کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے اس معاملے کو استعمال کیا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے پیروں کے ہاں جو ہے وہ جانے کا لوگ جاتے رہتے ہیں. اور میں ایک بات کہوں گا کہ جو بھی شخص جاتا ہے وہ کسی نہ کسی فائدے کی وجہ سے، نہ کسی کی وجہ کی جاتا ہے. مانسیرا میں وہ پیر دھرکا ہوتے تھے، ابھی بھی ان کا مزار ہے، تو وہاں پہ بے نظیر بھٹو جایا کرتی تھیں، اور نواز شریف کے متعلق بھی افواہیں ہیں کہ وہ جایا کرتے تھے. اور بے نظیر بھٹو نے تو ایک سڑک بنائی تھی جو موٹر وے لیول کی سڑک ہے، جو صرف ان کے مزار پہ جاتی تھی. تو یہ پاکستان کا جو ایک کلچر ہے اس میں ایک معاملہ جو ہے. اور پھر یہ جو پیر ہیں، یہ ایک اور ان کا بہت بڑا اہم بات ہے کہ یہ گارنٹی ہے پاکستان میں کہ ان کے مزاروں پہ آپ اس سے اختلاف کریں، اتفاق کریں، لنگر ملتا ہے. کبھی ریسرچ آپ اس پہ تو کرتے ہیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے یا کیا ہے، کبھی اس پہ بھی ریسرچ کریں کہ کتنے بھوکوں کو وہاں کھانا ملتا ہے، اور بڑی عزت و احترام سے ملتا ہے. کیونکہ وہاں جو لنگر ہے اس میں جو کھانا ہے، امیر بھی کھڑا ہو کے لے رہا ہوتا ہے ایک لائن میں، اسی میں غریب کھڑا ہو کے بھی لے رہا ہوتا ہے. تو ایک عزت سے جو کھانا دینے کا اہتمام ہے وہ بھی ہمارے ان درباروں کی وجہ سے ہوا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ اعتراض والی بھی ہیں، اور کچھ معاملات جو ہیں وہ مزاحیہ بھی ہیں. کچھ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیر جو بھی ہو، جتنا بھی اہم ہو، گھر والے اس کو پیر نہیں مانتے. ایک آپ نے بڑی مشہور بات سنی ہوگی کہ ایک پیر صاحب بہت کامل تھے، مگر ان کی بیوی جو ہے وہ ان پہ یقین نہیں کرتی تھی کہ ان کو کچھ آتا جاتا ہے. تو ایک دن پیر صاحب نے غصے سے کہا، اچھا تم کیسے مانو گی کہ میں کوئی اصلی پیر ہوں؟ اس نے کہا کوئی مشکل سی بات بتائی جائے. تو اس نے کہا پیر صاحب، پیر تو وہ ہوگا جو ہوا میں اڑے گا. تو وہ پیر صاحب کامل تھے. یہ روایتیں ایسی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. تو پیر صاحب جو کامل تھے وہ انہوں نے اڑنا شروع کر دیا. اڑا کے وہ نیچے اترے تو بیوی سے کہا، کچھ دیکھا تم نے؟ اسے کہا ہاں ایک بندہ اڑ رہا تھا، ہوا میں اڑ رہا تھا. میں تو آپ کو کہتی ہوں کہ یہ ہوتا ہے پیر. تو انہوں نے کہا کہ وہ میں ہی تھا. تو اس نے کہا اچھا تم ہی تھے؟ اچھا تبھی تم ٹیڑے اڑ رہے تھے، تمہیں اڑنا بھی صحیح نہیں آ رہا تھا. تو پیر جو ہے کبھی اپنی بیوی جو ہے اس کی، وہ اس کو جو ہے
وہ اس کو پیر نہیں سمجھتی. ایسے ہی کہا جاتا ہے نا کہ جیسے کوئی شخص کوئی پیغمبر بھی اپنے علاقے میں پیغمبر نہیں ہوتا, اس کو دوسرے علاقے میں جانا پڑتا ہے, وہ دوسرے علاقے میں جاتا ہے, وہاں جا کے وہ پیغمبر کے طور پہ اس کی ایک شناخت بنتی ہے. یہ سب کے لیے تو درست نہیں, لیکن یہ ایک کہاوت جو ہے موجود ہے. تو پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, روحانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ان سے آپ کو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ان سے جھگڑا مت کریں. یہ بہت اہم بات ہے. میں الحمرہ میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا, تو مجھے ایک بڑے دوست کے ریفرنس سے ایک کال آئی ایک صاحب کی. انہوں نے کہا جی میں جو ہے وہ یہ کام ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ ہال کی بکنگ چاہیے. میں نے کہا آدمی بھیجیں, ہال کی بکنگ ہو جائے گی. اور میں نے کہا کسی کو بھجوا دیں تاکہ اب وہ اس ڈیٹ پہ وہ ڈیٹ اس کے لیے مختص ہو جائے. تو انہوں نے باتوں باتوں میں مجھے کہا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک روحانی شخصیت بھی ہوں, تو اگر آپ کا کوئی کام ہے تو مجھے بتائیں. تو میں نے کہا کہ میں بڑا خوش ہوا اس سے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی, آپ کہہ رہے ہیں روحانی شخصیت ہے اور کام کا بھی کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے. تو کہنے لگے بتائیں کیا کام ہے. میں نے کہا جی مجھے 10 لاکھ روپیہ چاہیے. تو وہ ذرا پریشان سے ہوئے. انہوں نے کہا نہیں میں آپ کو 10 لاکھ نیکیاں کیوں نہ دے دوں. میں نے کہا آپ وہ رسید دے دیں, وہ آگے ایکسیپٹ نہ ہوئی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. تو وہ تھوڑے سے بدمزہ سے ہوئے. تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ دیکھیں نا, اگر کوئی آپ کی وجہ سے, آپ کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے ایسے ذریعے سے کوئی 10 لاکھ مل جاتا ہے جس پہ جو میرے ریسورسز میں نہیں ہے, تو میں اس میں سے 50,000 آپ کو بھی ٹکا دوں گا. میں نے شاید انہیں ناراض کر لیا. انہوں نے تو مجھے فون نہیں کیا. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب بھی ہم گئے ہیں بزرگوں کے پاس تو ہم تو دنیاوی کاموں کے لیے گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہماری تنخواہ بڑھ جائے, ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے, ہمارے بچوں کی ایجوکیشن بہتر ہو جائے. دنیاوی کاموں کے لیے جاتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کچھ بزرگ جو ہیں ان میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ پھر آپ کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. یہ بزرگوں کے پاس جانے کا بہرحال ایک مسئلہ ہے کہ آپ تو اپنی غرض سے لے کے جاتے ہیں, آپ بھی تو انہیں پسند آ سکتے ہیں. یہ ایک مسئلہ بھی تو ہے, اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں ایک واقعے کے ساتھ آپ کو اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. ہمارے دوست ہوتے تھے چودھری مشتاق برگڑ صاحب, وہ یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے. بات یہ نہیں ہوتی کہ یہ جو کچھ لوگ تو جان بوجھ کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اللہ کے نام پہ کوئی فرینچائز کھولیں گے, کوئی دھوکہ دیں گے, تو اللہ خود آپ کو پوچھ لے گا. وہ کچھ نہ کچھ لوگوں مسئلہ ان کو دنیا میں ہی بھگتنا پڑتا ہے. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بیان کر رہا ہوں کہ اکثر ان کی فیملیز کو یہ جو فراڈ ہوتا ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ بات, لیکن یہ سارے لوگ فراڈ نہیں ہوتے. میں بڑی مزے کی آپ کو بات بتاؤں. چودھری صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ اکاڑا سے کوئی صاحب جو تھے وہ کراچی گئے. تو کراچی ریلوے اسٹیشن پہ اترے تو ان کا ایک بھتیجا جو تھا وہ انہیں لینے کے لیے آیا ہوا تھا نئی گاڑی میں, اور اس نے چچا جی کو بٹھا کے وہ لے پڑا. تو اس نے کہا چچا جی بات یہ ہے کہ چھوٹا سا کام آپ نے کرنا ہے, میری 2 سال کی روٹی لگ جائے گی. اس نے کہا کیا کام کرنا ہے. اس کا یہ گاڑی ایک نواب صاحب کی ہے اور وہ بڑے بزنس مین ہیں, بڑا ان کے پاس پیسہ ہے, اور انہیں یہ وہم ہو گیا ہے یا ان کا یہ یقین ہے کہ وہ بڑی روحانی شخصیت ہے. اس نے کہا پھر کیا کرنا ہے آپ نے. اس نے کہا آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے جا کے میں ان کے پاس لے جاؤں گا آپ کو, اور وہ آپ نے انہیں دیکھ کے کہنا ہے کہ عجیب بات ہے کہ اگر اس چہرے پہ داڑھی لگا دی جائے اور یہ کہا جائے اگر اس چہرے پہ داڑھی لگا دی جائے تو اس چہرے کو میں نے کوئی 2 گھنٹے پہلے جو ہے وہ حیدرآباد کے اسٹیشن پہ کچھ 40 درویشوں کے ساتھ دیکھا ہے. انہوں نے کہا یار بے عزت نہ کروا دینا, یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے, میں جھوٹ بولتے. اس نے کہا چچا جی آپ کا کیا جاتا ہے, میرے کچھ دانے بن جائیں گے. خیر کہتا وہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں گیا ہوں اور وہ ایک بڑے محل نما گھر میں لے گئے اور وہاں جا کے ایک بزرگ بیٹھے تھے. تو کہتا میں نے انہیں دیکھا تو اب جو بھتیجے نے کہا تھا اس کو تھوڑا سا اور اس میں مبالغہ پیدا کیا. اس نے کہا کمال ہو گیا, یہ شخص جو بیٹھا ہے اگر اس چہرے پہ داڑھی لگا دی جائے, اور تو میں تو حیران ہوں اس کو دیکھ کے, کیونکہ میں اسی شخص کو 2 گھنٹے پہلے حیدرآباد اسٹیشن پہ کو 50 درویشوں کے ساتھ دیکھ چکا ہوں. انہوں نے کو 10 درویشوں کا اس میں اضافہ بھی کر دیا. ان کی بات سن کے وہ بزرگ سیدھے ہوئے اور انہوں نے کہا دیکھو بھائی, یہ راز کی باتیں راز میں رہنے دیتے ہیں. وہ بھی ہمارا ایک روپ ہے, یہ بھی ہمارا ایک روپ ہے. بزرگ خواتین و حضرات, زندگی ایسے ہی ہے, زندگی تماشا ہی ہے, اور زندگی میں ہر طرح کے رنگ ہوتے ہیں. ان پہ لڑنے کی, خفا ہونے کی ضرورت نہیں. کچھ کو انجوائے کریں, کچھ کو اوائڈ کریں, اور کچھ کے متعلق لوگوں کو بتا بھی دیا کریں کہ احتیاط کریں, لیکن جھگڑا مت کریں. اللہ آپ کا حامی ناصر.